السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو اور میں ہوں جعفر طیار۔ پیس ٹی وی اردو پر آپ کے لیے ایک خوبصورت سا پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوں، جس پروگرام کا نام ہے اصلاح عقیدہ۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس کی فوز و فلاح کے لیے مختلف اوقات اور مختلف ادوار میں اپنے انبیاء کو مبعوث کیا، جو انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا باعث بنے۔ اسی طرح وقت آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس کائنات بہار آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے ایک خوبصورت دین لے کر آئے جسے اسلام کہا جاتا ہے، اور الحمدللہ جسے ہم نے قبول کیا اور آج ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے ہمیں مختلف عقائد دیے جن کے ذریعے ہم اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم رکھیں۔ اسلام کی جو بنیادی پہچان ہے اور جو مسلمان کی بنیادی پہچان ہے، بدقسمتی سے آج کے وقت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے عقائد میں، ہمارے معاملات میں ایک بگاڑ آ چکا ہے۔ جو عقیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ہونا چاہیے، اس میں کافی سارے تغیر و تبدلات ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ معاشرے کی جو مروجہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر یہ سارا بگاڑ آ چکا ہے۔ تو اس ضمن میں پیس ٹی وی اردو پر جو ایک پروگرام آپ کے لیے پیش خدمت ہے وہ ہے اصلاح عقیدہ۔ ہماری رہنمائی کے لیے میرے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جناب ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب۔ آپ ممتاز مذہبی اسکالر ہیں اور پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز پہ اسلام کی تعلیمات کے سلسلے میں جو ہے وہ جاتے رہتے ہیں اور کافی سارے پروگرامز میں الحمدللہ کر چکے ہیں، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ پیس ٹی وی کے آنگن میں انہوں نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے، اور یہ باتوں سے انشاءاللہ جو تأثر ہوگا ہم اپنے قلوب و اذہان کو اسے معطر کریں گے۔ قاری صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج کے پروگرام کی ابتدا کرتے ہوئے آپ سے میرا پہلا سوال ہے جو ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اصلاح عقیدہ۔ یہ بتائیے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ جعفر صاحب، پہلے تو میں پیس ٹی وی اردو کا شکر گزار ہوں، اور پھر آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت محفل میں مجھے ناچیز کو دعوت دی اور اصلاح عقیدہ جیسے خوبصورت عنوان پر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع فراہم کر کے مجھے یہ سعادت بخشی۔ آپ کا بھی، آپ کی پوری ٹیم کا اور پیس ٹی وی کا بے حد شکریہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ در حقیقت اس گہری اور پختہ گینٹ کو کہتے ہیں جو ایک دفعہ لگا لی جائے تو پھر کھل نہ سکے۔ جی، شرعی اصطلاح میں عقیدہ وہ نظریات، وہ عقائد، وہ خیالات ہیں جو انسان کسی چیز کے بارے میں پختہ اور یقینی طور پر اپنے دل میں قائم کر لیتا ہے۔ مثلا اللہ کے بارے میں جو ہمارے نظریات ہیں، جو ہمارا خیال ہے کہ رب العالمین ایک ہے، شروع سے ہے، آخر تک ہے، اس کی انتہا نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ نقطہ نظر کہ آپ اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر ہیں، قرآن مجید اللہ کی آسمانی کتاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ ساری ایمانیات ہیں۔ جی، تو شرعی اعتبار سے جن چیزوں کا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ اس بارے میں تم نے یہ نظریہ رکھنا ہے، تو ہم جب اپنے نظریات کو، اپنے تصورات کو اس طرح لے آتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو وہ ہمارا ایک عقیدہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح اسلامی عقیدہ ہوتا ہے، اسی طرح غیر اسلامی عقائد بھی ہوتے ہیں۔ یعنی جو انسان جس طرح کے نظریات قائم کر لیتا ہے اپنے دل میں کسی چیز کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں وہ اس کا عقیدہ ہے۔ جی، تو یہ عقیدے کی مختصر سی تعریف ہے کہ عقیدہ لغوی طور پر تو وہ گینٹ ہے جسے آدمی پختہ طور پر لگا لیتا ہے، عقد سے ہے۔ جی ہاں، عقد سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اصطلاحی طور پر ہمارے وہ نظریات جو ہم کسی چیز کے بارے میں قائم کر لیتے ہیں وہ عقیدہ ہے۔ تو شیخ یہ فرمائیے کہ یہ جو عقیدہ ہے کیا ہر انسان کے لیے اس کا ہونا یعنی عقیدے کا رکھنا لازم ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا، اس لیے کہ عقیدہ کسی بھی چیز کی بیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بنیاد ہوتا ہے۔ ہم جو عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اسلام کی ایک عمارت ہے، اور یہ عمارت جب بھی بنائی جاتی ہے تو وہ کسی بیس اور کسی بنیاد پر کھڑی ہوگی، اور بنیاد اگر کچی ہوگی تو وہ عمارت دھڑام سے نیچے آ جائے گی، وہ اپنی جگہ ٹھہر نہیں سکے گی۔ تو عقیدہ اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ اسلام کی باقی عمارت نے اس کے اوپر کھڑا ہونا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو پختہ بھی ہونا چاہیے، مضبوط بھی ہونا چاہیے، اور بنیاد ہونی بھی چاہیے، جی، ورنہ تو وہ ساری عمارت بے بنیاد کہلائے گی۔ اگر کسی شخص کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چل رہی ہے اور عقیدہ کچھ نہیں ہے تو پھر اس کی یہ ساری عمارت جو ہے وہ بے بنیاد کہلائے گی۔
اور بے بنیاد عمارت پہ سوائے اس کے کہ ہمارا وقت ضائع ہوا، محنت ضائع ہوئی، خرچہ ہوا، اس کے سوا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عقیدہ اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ باقی عمل کی عمارت نے سارا اس کے اوپر کھڑا ہونا ہے، تو اس لیے بیس کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس کا مضبوط اور پختہ ہونا بھی ضروری ہے۔ جب ہم عقائد کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک لفظ آتا ہے جسے ہم سنتے یا کہتے ہیں، وہ ہے توحید۔ یہ بتائیے کہ توحید سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، اس کو یکتا ماننا، اکیلا ماننا، لغوی اعتبار سے تو وحدت سے ہے، جیسے وحد یوحد سے یہ مصدر ہے اس کا توحید، ٹھیک ہے، لیکن اصطلاحی طور پر توحید اللہ رب العالمین کو ہر اعتبار سے، اس کی ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کو یکتا ماننا، ساجھوں سے، شریکوں سے، ہمسروں سے بالکل پاک سمجھنا اور کسی کو بھی اس کے برابر نہ سمجھنا، یہ نظریہ جو ہے یہ نظریہ توحید کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک مانے، کسی کو شریک نہ سمجھے، ذات میں بھی، صفات میں بھی اور احکامات میں بھی، ہر اعتبار سے اس کو اکیلا مانے۔ جب کسی شخص کے دل و دماغ میں یہ چیز راسخ ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص موحد ہے، اس کے اندر توحید آ گئی ہے۔ اچھا یہ بتائیے توحید کی کچھ اقسام بھی ہیں؟ جی ہاں، توحید کی 3 بنیادی اور بڑی اقسام ہیں، جو ایک تو اللہ رب العالمین کی ذات، اس اعتبار سے اللہ رب العالمین کو اکیلا مانا جائے، جیسے قرآن مجید نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ذات کے اعتبار سے جیسا کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، قالت الیہود عزیر ابن اللہ قالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یا بعض کلمہ پڑھنے والوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں اتنا غلو کیا کہ انہوں نے اس کو اللہ کے نور کا ایک جز قرار دیا، اور نور من نور اللہ کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کا جز بنانا ہے، اللہ کی ذات کا کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، تو اس اعتبار سے بھی وہ شرک کہلاتا ہے۔ اور یہ جو جتنے اللہ رب العالمین کی ذات میں، صفات میں اور احکامات میں جتنی بھی شریک ہیں، یہ شرک اکبر کے دائرے میں آتے ہیں۔ یعنی جو بڑا شرک ہے وہ اصل یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ تینوں جو توحید والی اقسام ہیں، ان تینوں میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اور جو صفات ہیں، اللہ رب العالمین رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ اب ہم یہ اوصاف کسی اور کو دیں اور یہ کسی اور کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھیں کہ وہ بھی ایسا کر سکتا ہے، وہ بھی ایسا سن سکتا ہے، جیسے یہاں سے ہم آواز لگائیں اور انڈیا میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کے بارے میں کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی تار نہیں، فون نہیں، ہم اس طرح ایسا ہی عقیدہ رکھیں۔ یہ فوق الاسباب سننا اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، فوق الاسباب دیکھنا اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے۔ تو ہم فاصلے کے بھی محتاج ہیں، جی، اپنی بات سننے کے لیے بھی اور اپنی بات سنانے کے لیے بھی ہم مخصوص فاصلے کے محتاج ہیں، کان کے محتاج ہیں، بولنے کے لیے زبان کے محتاج ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین کا دیکھنا سننا سب فوق الاسباب ہے، ٹھیک ہے، اور ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہے اللہ رب العالمین کی جو احکامات ہیں، یعنی اللہ رب العالمین شریعت ساز ہے، حلال کرنا حرام کرنا یہ اللہ رب العالمین کے دائرہ اختیار میں ہے، یہ کسی کو اختیار نہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بیویوں کے کہنے پر انہوں نے سازش کی اور ان کی سازش کا شکار ہو کر آپ نے شہد سے متعلق کہا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فوراً کہا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے حبیب آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو اور کیسے حرام کر سکتے ہو جس کو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ تو گویا یہ شریعت سازی ہے، حلال کو حرام کہنا یا حرام کو حلال کہنا، یہ پاور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ گویا یہ بات یہاں پہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ اتھارٹی نبی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ بالکل، نبی اللہ کی وحی کا پابند ہے، نبی ہمیں آگاہ ضرور کرتا ہے، یعنی جب اللہ سے وحی پاتا ہے تو وہ ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انتم عالم بامور دنیاکم،
کہ دین کے معاملے میں تو تم میری وحی کے پابند ہو، کہ میرے حکم کے پابند ہو، میری اطاعت کے پابند ہو، لیکن دنیا کے معاملے میں انتم عالم بامور دنیاکم، تم دنیا کے معاملے مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، یہ بات آپ نے اس وقت کہی جب آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے گئے، تو وہاں جب آپ پہنچے تو مدینے میں ایک رواج تھا کہ وہ نر کھجوروں کے بیج لیتے اور مادہ کھجور کے اندر اس کو ڈال دیتے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا، خالی بیج ڈالنے سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ وہ کھجوریں بہت زیادہ پھل لاتی تھی، پھل زیادہ ہوتا تھا۔ جی جی، اور یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کا جس طرح انسانوں میں رکھا ہے، جانوروں میں رکھا ہے، اسی طرح پودوں کے اندر بھی ایسا حساب ہے۔ جیسے یہ کھجور کی مثال ہے، اسی طرح کراچی کے اندر ہم دیکھتے ہیں ناریل کے اندر بھی یہی چیز ہے، یعنی اگر ایک مادہ ہوتی ہے تو اس کے برابر میں اگر 3-4 مادہ پودے لگے ہوئے ہیں ناریل کے، اور اس کے ساتھ ایک نر پودا اس باغ میں ہو، تو ہوا جب چلتی ہے تو ہوا کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مادہ پھل زیادہ دیتی ہے، اور اگر نر وہاں سے کاٹ دیا جائے تو پھر مادہ سے وہ پھل حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح پپیتے کے اندر بھی یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ اگر 10-12 مادہ پودے پپیتے کے ہیں تو اس میں ایک آدھ نر جو ہے وہ ہونا بھی ضروری ہے، جو ہواؤں کے چلنے سے ہی اللہ تعالیٰ اس کا اثر وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ مدینے میں جب صحابہ کرام ایسا کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس طرح جو ہے ہمیں پھل زیادہ ملتا ہے تو اس وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو لم تفعلوا کان خیر لکم، اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید تمہارے حق میں یہ بہتر ہو۔ اب انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو ہم نہیں کرتے، ہمارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ انہوں نے نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس کھجور سے منوں کے حساب سے پھل اتارتے تھے وہاں وہ کلو اور سیروں کے حساب سے وہ پھل اترا، یعنی پیداوار کم ہو گئی، پیداوار کم ہو گئی۔ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ کے کہنے پر عمل کیا اور یہاں ایسا ہو گیا۔ تو آپ نے یہاں 2 باتیں فرمائی۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا انتم عالم بامور دنیا، کہ تم اپنے دنیا کے معاملے جو ہے وہ بہتر جانتے، تم دنیا دار ہو، تم دنیا کے معاملے جانتے ہو، دنیا کے معاملے میں زیادہ نہیں جانتا، تم زیادہ جانتے ہو۔ اچھا شیخ صاحب، یہیں سے یہ ہمارے وقت ہوا ایک بریک کا، کیونکہ پابندی وقت جو ہے نا وہ ہمیں مجبور کرتی ہے بریک کے لیے، یہیں سے اپنی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد، اور اس بریک کے بعد جانیں گے شیخ صاحب کی یہ والی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک فرام دا بریک۔ اور بریک سے جانے سے قبل ابو انشا قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے توحید ربوبیت کے عنوان پہ۔ جی شیخ صاحب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں یہ فرمایا کہ انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوا بہ، کہ جب میں تمہیں دین کے معاملے میں کوئی حکم کروں تو اسے فوراً لے لیا کرو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَائِ، جب میں اپنی رائے سے، یعنی ایک میری 2 حیثیتیں ہیں، گویا آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا، ایک میری حیثیت محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری میری حیثیت محمد بن عبداللہ کی ہے، یعنی آدم کا بیٹا بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں۔ جب ابن آدم ہونے کی حیثیت سے اگر میں تمہیں کوئی حکم دیتا ہوں تو اس میں تمہیں اختیار ہے، ماننے کا بھی اور نہ ماننے کا بھی، اور جب میں اللہ کے رسول کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں پھر تمہارا وہ اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر تمہیں ہر شکل میں اس کو ماننا ہی ہے۔ جس طرح کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے، مغیث اس کے پیچھے دیوانہ وار پھرتا ہے، تو اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا مجھے پسند ہی نہیں، پہلے تو میں اس لیے رہ رہی تھی کہ میرا بس نہیں چلتا تھا، لونڈی تھی، ٹھیک ہے، اب مجھے اختیار ملا ہے تو میں تو، اب اس نے انکار کر دیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مغیث سارا دن روتا رہتا اور اس کے پیچھے بھاگتا رہتا اور بریرہ 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 جیسے کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے، اس طرح کی صورتحال۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ کر ترس آیا اور آپ نے بریرہ کو بلایا اور کہا کہ بریرہ، مغیث کی حالت دیکھو اور تم سے اتنا بہت پیار کرتا ہے، لہٰذا تمہیں اس کا خیال کرنا چاہیے اور اس کی محبت کا جواب تمہیں بھی محبت سے دینا چاہیے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، پہلے مجھے یہ بتائیں، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ سبحان اللہ، یعنی اس نے یہی فرق پوچھا، کیا بات، کہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے؟ آپ نے فرمایا حکم تو یہی ہے، تجھے اختیار ہے۔ کیا بات۔ لیکن ایک گھر کے بڑے فرد کی حیثیت سے اور مغیث کی یہ حالت دیکھ کر تھوڑا سا رحم اور ترس آتا ہے، اس وجہ سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم
मुगीस की हालत पे रहम करो और उसका निकाह आप कबूल कर लो। तो ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं वो मुझे पसंद ही नहीं है। ठीक है, पसंद ही नहीं है, तो यानी ज़बरदस्ती उसके साथ रहूंगी तो वो ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं है। यानी जब दिल ना चाह रहा हो किसी चीज़ का तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का कोई इजहार नहीं किया, फरमाया हुक्म तो यही है, तुझे इख्तियार है। तो उसने कहा मैं आपके दिए हुए इख्तियार से फ़ायदा उठाती हूँ, मैं नहीं कबूल करती। तो इस तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरई उमूर में कोई बात करते हैं तो वो अल्लाह की वही ही से करते हैं, जैसा कि खुद कुरान ने कहा मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि आप जब भी फरमाते हैं अल्लाह की वही से कहते हैं, अपनी ख्वाहिश नफ्स से आप कुछ नहीं कहते। लेकिन दुनियावी मामलात में आप एक इंसान हैं, आप जो बात कहें उसमें किसी को इख्तियार है, खासकर जब आप इख्तियार भी दे दें कि आपको इख्तियार है कि ये करें या वो करें, तो उस पर फिर उसको फ़ायदा उठाना चाहिए। ये आपने तौहीद की 3 किस्में बयान की हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनके नाम भी आप बता दिए। पहली किस्म आपने जिक्र तौहीद फी ज़ात है, तौहीद फी ज़ात, ज़ात यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो है, अल्लाह खुदा की जो ज़ात है, उस ज़ात के अंदर किसी को शरीक ना ठहराए। उसका बेटा कोई ना हो, उसका बाप कोई ना हो, उसका भाई कोई ना हो, उसका जुज़ कोई ना हो, उसका हिस्सा कोई ना हो, उसका पार्ट कोई ना हो। ये ज़ात पर यकीन रखना कि वो ज़ाती एतबार से वो अकेला है। इसे तौहीद उलूहियत भी इसी को कहते हैं। वो इबादत के अंदर आती। अच्छा, ठीक है। वो इबादत के अंदर आती है कि जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, तो ये तौहीद जो है फिल इबादत, ये उलूहियत भी है इस एतबार से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपने इलाह माना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को इलाह मानकर आप उसकी बंदगी कर रहे हैं। तो अब जो रुबूबियत वाली बात है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वाली बात है, इसको तो तकरीबन काफिर भी मान लेते हैं कि अल्लाह है। बहुत सारे मुशरिकीन मक्का भी मानते थे और उनके नाम भी बच्चों के अब्दुल्ला और इस तरह के नाम उनके इस्लाम से पहले भी उन लोगों के नाम ऐसे थे। और इसी तरह कुरान मजीद ने भी कई मकाम पर कहा कि अगर इनसे पूछो कि ज़मीन को और आसमान को मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ सयक़ूलून अल्लाह, तो ये कहेंगे अल्लाह ने बनाया। तो वो अल्लाह का तसव्वुर, अल्लाह का अकीदा उनके अंदर मौजूद था, लेकिन शिर्क था। ठीक है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का तसव्वुर मौजूद था। तो ये उलूहियत वाला जो पहलू है, ये सिर्फ मुसलमान तस्लीम करता है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को इलाह मानता है, उसकी इबादत करना, उसकी इबादत करता है। ठीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं करता। यानी सजदा करता है तो सिर्फ उसी को करता है, झुकता है तो उसी के आगे, दुआ के लिए हाथ उठाता है तो सिर्फ उसी के आगे। जैसा कि इकबाल ने कहा ना कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो आदमी फिर दर दर की ठोकरें खाता है अगर वो इस एक सजदे से बचता है। यानी जब यकजाई नहीं होता तो अल्लाह फिर उसे हर जाई बना देता है, वो हर जगह पे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो तौहीद के आपने तीनों अक़साम बयान किए हैं, इससे तो लगता है कि तौहीद की जो है वो बहुत बड़ी अहमियत है। इंसान के लिए कितनी अहमियत है तौहीद की? आप अंदाज़ा लगाएं कि तौहीद की इस कदर अहमियत है कि अभी दुनिया का वजूद भी नहीं हुआ था और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। अभी दुनिया बनी नहीं थी, दुनिया की तख्लीक से भी पहले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त से जितना दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकालनी थी, पैदा करनी थी क़यामत तक, वो सब की रूहों को रब्बुल आलमीन ने इकट्ठा किया। ठीक है। और फिर उनको एक ख़ास जिस्म दिया और उससे एक सवाल किया और वो सवाल ये था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अब इसकी अहमियत देखें कि अभी दुनिया में भेजा नहीं गया, दुनिया में भेजे जाने से भी पहले उनसे ये पूछा जा रहा है और उनको पक्का किया जा रहा है कि कहीं दुनिया में जाके मुकर ना जाना। और इससे अंदाजा होता है कि इसकी अहमियत किस कदर है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आज हम दुनिया में एक तौहीद कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहीं किसी गली में रिसालत कॉन्फ्रेंस होती है, तो अल्लाह ने दुनिया के वजूद में आने से पहले आलम अरवा में समझो एक तौहीद कॉन्फ्रेंस पेश की और उस तौहीद कॉन्फ्रेंस के इनाकात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक करारदाद पेश की और वो करारदाद यही थी कि मैं तुम्हें दुनिया में तो भेजूंगा, बताओ दुनिया में जाकर किसको अपना माबूद मानोगे, किसको सजदे करोगे? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा कालू बला, अल्लाह क्यों नहीं, तू हमारा रब है। उसमें गोरे भी थे, काले भी थे, अरबी भी थे, अजमी भी थे, सआदत मंद भी थे, शकावत पसंद भी थे,
یہ سارے لوگ تھے، اور آج جو اللہ رب العالمین کی اس وعدے کو بھول چکے ہیں، وعدہ قالو بلا کو جو ہم کر کے آئے ہیں، وہ بھی اس میں موجود تھے۔ سبھی کہتے تھے کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، لیکن یہاں آ کر کے ہم اس کو مکر گئے ہیں۔ توحید کی اس قدر اہمیت ہے کہ ایک تو دنیا کے وجود سے پہلے اللہ نے اس کا اقرار لیا اور بندوں سے منوایا، دوسرا یہ کہ تمام عمل کی جو عمارت ہے وہ اس کے اوپر کھڑی ہونی ہے، یہ اس کی بنا ہے جی۔ تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ مسلمان کی ساری زندگی جو اعمال سے مزین اور اعمال سے عبارت ہے، اگر نیچے اس کے بیس ہی نہیں ہوگی، بنیاد ہی نہیں ہوگی یا کچی ہوگی، تو پھر اس محنت کا جو عمارت کھڑی کرنے پہ محنت صرف ہوئی ہے اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ پھر دھڑام سے نیچے گرے گی۔ پھر وہ ایسے ہوگا جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ اپنے طور پر تو یہ سمجھتے رہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری کاوشیں، ساری کوششیں، ساری محنتیں دنیا میں ہی برباد کر دی۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے؟ یہ عوام الناس میں یہ نقطہ نظر پایا جاتا ہے اور لوگوں میں یہی معروف ہے، حتیٰ کہ ایک ایسا بچہ جس کو ابھی کسی عالم کا ہاتھ بھی نہ لگا ہو اور کسی مدرسے بھی نہ گیا ہو، کسی کے مدرسے میں، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا جو توحید پرست ہیں، وہ جو قبر پرست ہیں، وہ کسی کے ہاں بھی وہ مدرسے میں گیا ہی نہیں ہے، یہ ایک فطری آواز ہے۔ آپ اس بچے سے پوچھیں بیٹا اللہ کہاں ہے، اگر وہ بول نہیں سکتا تو وہ اپنے ننھے منھے ہاتھ جو ہے وہ انگلی ایسے اوپر اٹھاتا ہے، کسی بھی بچے سے، چاہے وہ میرا بچہ ہو، چاہے وہ دوسرے کسی کا بچہ ہو جس پر ہمارا سایہ بھی نہ پڑا ہو۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ شیخ۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اصلاح عقیدہ، اس کا پہلا حصہ آپ نے دیکھا اور بات ہو رہی تھی توحید تک۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے لے کر بڑھیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جعفر طیار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔